تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب محترم جناب اویس عاجز صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ کریں گے اور خوبصورت انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد اویس عاجز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس گلشن کو ذرا بیدار تو لینے دو، ہر ایک بچہ پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا ماشاءاللہ آپ کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام میری درد دل کے ساتھ دعا ہے کہ آپ کس مسجد کے امام و خطیب جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد بلال عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب رانا محمد عمران صاحب، محترم جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب، ان کی محبت بری دعوت پر اللہ کریم نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، بلند آواز سے کہیں آمین۔ میں صرف انشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مجھے محترم ڈاکٹر عمران صاحب فرما رہے تھے کہ 20 منٹ انشاءاللہ میں نے آپ کے لینے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور بھی علماء کرام آپ احباب سے محو گفتگو ہونے والے ہیں۔ حضرات آئیے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یارانے کی بھی بات کروں، آقا کے گھرانے کی بھی بات کروں۔ کیا معنی؟ آپ اگر توجہ کریں تو میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آپ نے ساروں نے میرے ساتھ بولنا ہے، نبی کے صحابہ بھی عظمت والے، آپ نے بولنا ہے عظمت والے، نبی پاک کے صحابہ بھی سارے نہیں بولے جب تک آپ نے میرے ساتھ نہیں نہ بولنا، میں نے اپنی گفتگو کو آگے نہیں چلانا۔ نبی کے صحابہ بھی اور نبی پاک کے اہل بیت بھی، نبی پاک کا یارانہ بھی، نبی پاک کا گھرانہ بھی۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجیے گا، آئیے ذرا غور کیجیے گا۔
اگر آپ اس بات پر توجہ کریں نا، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جو لوگ جناب حسنین کریمین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جناب حسنین کریمین میں سے جناب حسین کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، ہماری محبت کی دعوت ہے، ہماری پیار کی دعوت ہے، ہماری عقیدت کی دعوت ہے، ہماری محبت کی دعوت ہے۔ ہم جناب حسنین کریمین کو بھی ماننے والے، ہم جناب حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم جناب حسین سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم جناب علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہماری محبت جدا جدا نہیں ہے، لیکن پتہ ہے آپ کو، یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جناب حسن کی عظمت کو تو بیان کیا جاتا ہے، جناب حسین کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رزق کے اندر برکت فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، بہتان بازی کی جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار اور پیار کے ساتھ کچھ وقت کے اندر وہ باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے جاؤں جو اصحاب پیغمبر پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ وہ جو اعتراض ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے وہ اعتراضات ان کے رد کر کے اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آئیے ذرا توجہ کیجیے گا، جس کا دل چاہتا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں اپنی زبان کو چلاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے صدیق اکبر کے بارے میں بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے عمر کی عدالت کے بارے میں بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے عثمان کی سخاوت کے بارے میں بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جناب امیر معاویہ کی سیاست کے بارے میں بولتا ہے، اور پوچھا جائے نا صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ جی صحابہ ایمان سے پھر گئے، صحابہ ایماندار نہیں تھے، صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیر پاکستان، خطیب پاکستان اسماعیل عتیق صاحب، نعرہ تکبیر۔ شاعر اسلام، شاعر انقلاب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا، ویلکم کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب کا بیان میرے بعد ہوگا، مجھے 20 منٹ کا کہا گیا ہے، ابھی میرے 3 یا 4 منٹ گزرے ہیں، میں اپنی بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ مائک کو چھوڑوں گا۔ آپ تشریف رکھیے، قاری صاحب کا دیدار کریں، قاری صاحب کو دیکھیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک قاری صاحب کو صحت والی، ایمان والی، شان و عظمت والی، مقام والی، مرتبے والی، عزت والی، ٹور والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ اپنے علماء کرام کے لیے، خطباء کرام کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ پاک صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں یار، صحابہ کی عظمت سننی ہے، جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت کی محبت ہے، وہ بیٹھ جائے، مجھے کھڑا نہ نظر آئے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجیے گا، جو حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے، میں گزارش کروں گا ہم تن گوش ہو کر کے میری بات کو سننا ہے، بلکہ میری بات کو نہیں سننا، قرآن و احادیث کے دلائل کو آپ احباب کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجیے گا، آئیے ذرا غور فرمائیے گا، اللہ آپ احباب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا جس صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، جس صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے، میں نے کہا اچھا تو صحابہ کو برا کہتا ہے، کس وجہ سے کہتا ہے؟ جی میں نے تاریخ کے اندر پڑھا، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلافات تھے، آپس کے اندر لڑائی تھی۔ میں نے کہا صحابہ کو برا کہتا ہے، کس وجہ سے کہتا ہے؟ کہتا تاریخ میں یوں
آیا, تاریخ نے اسے کہا. میں نے کہا اچھا تو صحابہ کو برا کہتا ہے, کہاں سے سن کر کے کہتا ہے؟ جی سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑے بڑے لوگ آ گئے. اور ایک میں بات عرض کر کے جاؤں گا, انجینئر مرزا جہلمی جیسے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, زبان کو چلایا جاتا ہے, بہتان بازی کی جاتی ہے, زبان درازی کی جاتی ہے. ایک جملہ میں بول کر کے جاؤں گا, وہ جملہ تیرا حق بنتا ہے. گلی کے اندر, چرستے کے اندر, بازار کے اندر تو نے پھیلانا ہے, تیری یہ ذمہ داری ہے. یہ جملہ میں تجھے دے کر کے جا رہا ہوں, تیرا مہمان آیا ہے, تیرے پاس یہ جملہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب صبح کا وقت ہونا, یہ جملہ آپ فضاؤں میں پھیلا دو, یہ جملہ چوک چرستے بازار کے اندر سمجھا دو. آؤ وہ جملہ کیا ہے جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں, بہتان بازی کی جاتی ہے. میں نے کہا برا کیوں کہتے ہو؟ جی تاریخ میں یہ آیا, تاریخ میں یہ آیا. ساروں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ بولنا ہے, میری بات کی تائید کرنی ہے. جو طریق صحابہ کی تعریف کرے اس طریق کو میں سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار. جو طریق میرے ابو بکر کی عظمت کو بیان کرے, جو طریق میرے عمر کی عدالت کو بیان کرے, جو طریق میرے عثمان کی سخاوت کو بیان کرے, جو طریق امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کرے, میں اس طریق کو مانتا بھی ہوں, میں اس طریق کو سمجھتا بھی ہوں, میں اس طریق کو سینے سے لگاتا ہوں. ایک مرتبہ ایمانی جذبے کے ساتھ, ایمانی جوش کے ساتھ ذرا مجھے بول کے بتائیے گا, جو طریق میرے صحابہ کی توہین کرے, جو طریق میرے صحابہ پر تبرہ بازی کرے, بہتان بازی کرے, میں اس طریق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس طریق کو رتی میں پھینکنا چاہتا ہوں, میں اس طریق کو ندی نالے میں پھینکنا چاہتا ہوں. اور یہ میرا پیغام ہے, صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. بول کے بتاؤ, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ وہ سارے بولو, صحابہ کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں. ہم صحابہ کو تاریخی, ہم تاریخ کے اندر صحابہ کو نہیں تولتے. اگر تو تاریخ کی بات کرتا ہے, صحابہ کو پڑھنا ہے, قرآن کے اندر پڑھنا. قرآن پڑھے گا, کہیں رب کا قرآن اعلان کرے گا اولئک هم الفائزون. صحابہ کو پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا, قرآن اعلان کرے گا اولئک هم الراشدون. صحابہ کو پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا, قرآن اعلان کرے گا اولئک هم المتقون. صحابہ کو پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا, قرآن اعلان کرے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اگر صحابہ کو پڑھنا ہے, رب کا قرآن اعلان کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر بات پھر بھی سمجھ نہ آئے, صحابہ کو پڑھنا ہے, دو الفاظ کے اندر بات کو سمجھیے گا. اللہ اعلان کر رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لے, صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا تمہارا کام ہے. اللہ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لے گا. پھر میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں, جب تک ہم اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے, پاکستان کی فضاؤں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے, اور صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے. کہیں انشاءاللہ. صحابہ و اہل بیت, نعرہ تکبیر, حق اہل حدیث. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی پاک کے گھرانے سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی پاک کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. جب رب کا قرآن صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرے, اور صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے. صحابی کہا کسے جاتا ہے, صحابی کون ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کرنا, ذرا غور کرنا. آج اگر تو محنت کرے, کوئی محنت کرتا ہے, جی میں نے محنت کی ہے, میں نے کوشش کی ہے. اچھا تو محنت کر کے کیا بن گیا؟ جی میں قاری بن گیا. میں نے بھی محنت کی. میں نے کہا تو کیا بنا؟ جی میں حافظ بن گیا, میں عالم بن گیا, میں عابد بن گیا, میں زاہد بن گیا, میں فقیہ بن گیا, میں محدث بن گیا, میں پروفیسر بن گیا, میں ڈاکٹر بن گیا, میں PhD اسکالر بن گیا. لیکن مجھے ایک مرتبہ بول کے بتاؤ نا سارے, کوئی بھی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا؟
कोई बंदा मेहनत करके सहाबी नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबी होना इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा मुकाम है। सहाबी बनने के लिए नबी कायनात का ज़माना पाना पड़ेगा, आका का दीदार करना पड़ेगा, आका के मुखड़े को देखना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी ईमान की हालत में गुजारना पड़ेगी, और जब मौत का पैगाम आए ईमान की हालत के अंदर आए, उसे नबी पाक का जानिसार कहा जाता है, उसे आका का फिदाकार कहा जाता है, उसे आका का हुबदार कहा जाता है। अच्छा, एतराज़ किया जाता है जी नबी पाक के सहाबा ईमान से फिर गए, ईमान वाले नहीं थे, आका अलैहिस्सलाम का उन्होंने साथ न छोड़ा। मैंने कहा अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे तो मैदान बदर के अंदर कौन शरीक थे? अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे तो ग़ज़वा उहद के अंदर कौन शरीक थे? अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे ग़ज़वा हुनैन के अंदर कौन शुमार थे? हज़रात आइए सुनिए, तवज्जो कीजिएगा, हमारी दावत सुनिएगा, हमारा पैगाम सुनिएगा। जी नबी पाक के सहाबा नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, और जुमला बोला जाता है पांच तन पाक। पांच तन के अंदर मैंने पूछा किसको शामिल करते हो? जी जनाबे अली को, सैयदा फातिमा को, हसनैन करीमैन को, और कहा जाता है पांचवें प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा पांच तन को सारों के अंदर शुमार करते हो। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सोने पैगंबर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता की। कितनी बेटियां? सारे बोलो कितनी बेटियां? 4 बेटियां अता की। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, एक का नाम रुकैया, एक का नाम ज़ैनब, और एक का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा फातिमा को अहले बैत में शामिल करते हो, उम्मे कुलसूम को शामिल क्यों नहीं करते? रुकैया को शामिल क्यों नहीं करते? जब जनाबे रुकैया का नाम आएगा, इनको पता है जनाबे उस्मान का तज़किरा करना पड़ेगा, जनाबे उस्मान के बारे में बताना पड़ेगा। सैयदा रुकैया का निकाह किसके साथ हुआ? उम्मे कुलसूम का निकाह किसके साथ हुआ? तो जुबान पे लाना पड़ेगा कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने कहा अच्छा, जनाबे हसन को शामिल करते हो अहले बैत के अंदर, जनाबे हुसैन को शामिल करते हो अहले बैत के अंदर, तो जनाबे हसनैन करीमैन के छोटे भाई मोहसन को शामिल क्यों नहीं करते? हज़रात आइए, हमारी दावत मोहब्बत की दावत है। हम सहाबा को तारीख में नहीं रखते, और हम ये भी नहीं कहते 4 को मान लो बाकी को छोड़ दो। हम ये भी नहीं कहते 5 तन पाक है, हम ये भी नहीं कहते फलाना ऐसा फलाना ऐसा। हमारी मोहब्बत ये है, एक मर्तबा मुझे बोल के बताइए, सोने पैगंबर के सहाबा आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत सिर्फ 5 तन पाक नहीं है, बल्कि नबी पाक के सहाबा सब तन पाक हैं। बोलो जुमला, सब तन पाक हैं। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी दावत है। आइए ज़रा आप तवज्जो कीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कौन से सहाबा नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? जी जनाबे अबू बकर ने जनाबे हसन से प्यार ना किया। मैंने कहा पता है अबू बकर कौन है? अल्लाह का कुरान है अबू बकर की अज़मत के अंदर, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मैंने कहा पता है अबू बकर कौन है? जिसके बारे में नबी कायनात ने ऐलान किया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। खलील मोहब्बत के आखिरी दर्जे को कहते हैं, जिसकी मोहब्बत के अंदर जिया भी जाए, जिसकी मोहब्बत के अंदर मरा भी जाए। लेकिन सोहने पैगंबर फरमाते हैं मेरा खलील मेरा अल्लाह है। फरमाया अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, जनाबे अबू बकर को बनाता। अब आइए, ये अबू बकर हैं। मैंने कहा प्यार किससे नहीं करते थे? जी जनाबे हसन से मोहब्बत नहीं करते थे। मैंने कहा पता है हसन कौन है? जिसके बारे में नबी कायनात ने ऐलान किया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैंने कहा अगर मैं तुझे बता दूं कि नबी पाक के अबू बकर जनाबे हसन से मोहब्बत करते थे, क्या तू फिर हमारी बात को मानने के लिए तैयार है? हमारी मोहब्बत की दावत है। हम ये नहीं कहते फिरका वरीयत की दावत नहीं है, मोहब्बत की दावत है। आओ ज़रा हमारे करीब आओ, हम पैगाम दे करके जाना चाहते हैं। एक मर्तबा जनाबे अबू बकर नमाज असर पढ़ करके मस्जिद से तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। सामने जनाबे हसन को
دیکھا جناب ابو بکر نے جناب حسن کی پیشانی پر بوسہ دیا. قاری اسماعیل عتیق صاحب ذرا توجہ کیجئے گا, جناب حسن کی پیشانی پر ابو بکر نے بوسہ دیا اور پتہ کیا فرمایا, فدا کا ابی و امی یا حسن, اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سبحان اللہ, اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر جس کسی نے میرے پر احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا, کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے احسانات کا بدلہ تجھے خود عطا کریں گے. جناب ابو بکر نے جناب حسن کے پیشانی پر بوسہ دیا اور پیارا جملہ بولا. سامنے سے شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے. جناب ابو بکر فرمانے لگے علی حسن بیٹا تیرا ہے, اس کے نین نقش تیرے ساتھ نہیں ملتے, اس کی پیشانی تیرے ساتھ نہیں ملتی, اس کی آنکھیں تیرے ساتھ نہیں ملتی, اس کے رخسار تیرے ساتھ نہیں ملتے. جناب علی فرماتے ہیں اے ابو بکر کتنا دی گل کر دے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, کیسی بات کہہ رہے ہو کہ حسن کی شکل میرے ساتھ نہیں ملتی, پتر میرا ہے بیٹا میرا ہے, اگر میرے نال شکل نہیں ملتی تو پھر کندے نال مل دی ہے. وہاں میں قربان جاؤں ابو بکر کی محبت سے, ابو بکر کے پیار سے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے, اس کی شکل اس کے نانا محمد سے ملتی ہے. آئیے محبت کی دعوت آگے بڑھیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ ہے جناب عمر کون ہیں جس کے بارے میں آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. جناب عمر پتہ ہے کون ہیں جس کے بارے میں نبی کائنات نے ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور بڑا پیارا جملہ بولا, فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے, اسلام کو وقار عطا کر دے, اسلام کو شان عطا کر دے, اسلام کو شوکت عطا کر دے, اسلام کو مرتبہ عطا کر دے, اسلام کو وقار عطا کر دے, اسلام کو رسپیکٹ عطا کر دے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا عمر کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت دے دے. پھر مجھے کہنے دیجیے نا, اپنوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, بیگانوں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, اغیاروں کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, علماء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی, خطباء کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی. لوگوں عمر تو وہ عمر ہے اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر کی وجہ سے ملی ہے. یہ عمر جناب حسین سے جی پیار نہیں کرتے تھے, جناب حسین سے محبت نہیں کرتے تھے. آخری بات اور میرا سلام ہے, بات کو سمجھیے گا, بات کو سنیے گا. ایک مرتبہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی غرض سے جناب عمر کے دروازے پہ گئے. جب دروازے پہ پہنچے ہیں, دروازے پہ ایک منظر دیکھا, حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما. جناب حسین فرمانے لگے اے عبداللہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے؟ کہا بھائی جان ابا جان اندر میٹنگ میں موجود ہیں, میں نے اپنے ابو سے ملاقات کرنی تھی, میری ملاقات نہیں ہو سکتی. جناب حسین کے ذہن کے اندر خیال آیا جب بیٹا باہر کھڑا ہے تو جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے کیسے اندر جانے کی اجازت ملے گی؟ جناب حسین سوچ خود بخود سوچ کے واپس تشریف لے آئے. جب جناب حسین اپنے گھر میں واپس آئے دوبارہ گئے, جناب عمر سے ملاقات ہوئی. کہا چاچا عمر میں پہلے بھی آیا تھا, آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا, لیکن آپ سے میری پہلے ملاقات نہ ہو سکی, میں آپ سے پہلے نہ مل سکا. جناب عمر فرمانے لگے حسین کیوں نہ مل سکا؟ کہا چاچا عمر جی میں نے ایک الگ منظر دیکھا, آپ کا بیٹا میرا بھائی عبداللہ دروازے پہ کھڑا ہے, اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو عمر کا بیٹا عبداللہ ہے, میں علی کا بیٹا حسین ہوں, مجھے کس طرح اندر جانے کی اجازت ملے گی؟ ہائے میں قربان جاؤں. توجہ توجہ توجہ, پوری گفتگو کا خلاصہ, پوری گفتگو کا نچوڑ میں کسی پوائنٹ پر لا کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب عمر فرمانے لگے اے حسین کیا تو اپنا مقام حسین کیا تو اپنا مقام عبداللہ جتنا سمجھتا ہے, حسین کیا تجھے اپنے مقام کا نہیں پتا؟ میں نے دیکھا میرے آقا فرمایا کرتے تھے الحسین منی وانا من الحسین, لوگوں میں
حسین سے، حسین مجھ سے، اور میرے محبوبہ کا کہا کرتے تھے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اللہ جو حسین سے پیار کرے ربا تو اس سے بھی محبت کر۔ جناب عمر فرمانے لگے اے حسین کیا تمہیں اپنا مقام عبداللہ جتنا سمجھا ہے؟ جناب عمر کے الفاظ سمجھنا، جناب عمر کی بات سننا۔ جناب عمر فرمانے لگے اے حسین عبداللہ کی شکل میں سے عمر دکھائی دیتے ہیں اور حسین کی شکل میں سے محمد رسول اللہ دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے بعد میں یہ قانون بنانے لگا ہوں، یہ میں اصول بنانے لگا ہوں، یہ میں ضابطہ بنانے لگا ہوں، یہ میں رول بنانے لگا ہوں۔ آج کے بعد میرا بیٹا عبداللہ آئے گا اجازت لے کر کے آئے گا، حسین آئے گا اجازت کے بغیر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ محبت نہ تھی۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ ہاتھ بلند کر کے ہم ان کے ایمان اور عظمت کی بات کر رہے ہیں جن کے ایمان کی قسم میرے رب نے اپنے قرآن میں اٹھائی ہے اور میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اٹھائی ہے۔ یہ آج کا ظالم کیسے چیلنج کرتا ہے میرے ان صحابہ کے ایمان کو جن کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے۔ صحابہ کل بھی جنتی تھے، آج بھی جنتی ہیں اور انشاءاللہ وہ جنتی شہزادے ہیں۔ ان کے بارے میں جو زبان اٹھے گی انشاءاللہ ہم وہ زبان کاٹ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، جناب حضرت مولانا اویس صاحب۔ آئیے بس میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ محترم جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا، وہی بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ یہ میری پہچان بن چکی ہے اور میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ ہمیں زندہ رکھنا صحابہ کی محبت کے اندر، اللہ ہمیں موت دینا صحابہ کی محبت کے اندر، اللہ ہمیں زندہ رکھنا نبی پاک کی آل کی نوکری کرتے ہوئے اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہو ہماری زبان پر اہل بیت کا ذکر ہو۔ آخری بات کر کے جو حکم فرمایا گیا تھا میں اپنی بات کو مکمل کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بات جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی۔ جناب ابو بکر کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ کتنے بیٹے عطا کیے؟ سارے بولو، بات مکمل ہوگی، آخری 2 یا 3 منٹ کی گفتگو ہے۔ اللہ نے جناب ابو بکر کو کتنے بیٹے عطا کیے؟ 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروا رکھا۔ یہ پتہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ یہ میری کتابوں کا حوالہ نہیں ہے، نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، رجال کشی کا حوالہ ہے۔ سمجھیے میری کتاب کا حوالہ نہیں، ایک مخصوص گروہ کی کتاب کا حوالہ ہے۔ حوالہ پتہ کیا ہے؟ اب جناب ام فروا کا نکاح کن کے ساتھ ہونے لگا ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا بیک ریورس جانا چاہتا ہوں۔ علماء کے گلدستے کی موجودگی کے اندر امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے،
امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اگر آپ کے اندر جوش جذبہ ہے، اگر صحابہ سے پیار ہے، ذرا بولنا محبت کے ساتھ، ذرا سارے بولیے گا۔ بزرگ میرے لیے قابل عزت قابل احترام ہیں، اگر طبیعت اجازت دے تو میرے بزرگ بھی بولیں، میرے نوجوان بھائی میرے لیے محبت کے قائم ہیں، آپ بھی بولیے ذرا مجھے ایک مرتبہ سارے بول کے بتائیے نا۔ کل قیامت کا دن ہو بلکہ قیامت تو بعد کے اندر آج کے دن کے اندر فرشتے موجود ہیں، جب رب کے پاس جائیں نا تو پوچھ کے آئے مرکز خالد بن ولید سے آئے ہو تو وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ کی زبان سے وہ جملہ بولنا چاہیے، ذرا مجھے بول کے بتائیے نا۔ جناب عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، بولو جناب عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر، سارے بولو ابو، سارے بولو۔ شرما کیوں رہے ہو؟ اگر شرمانا ہے گانے سنتے ہو شرماؤ، شرمانا ہے کوئی ایسا کام کرتے ہو سب شرماؤ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ صحابہ کا ذکر کرو گے اللہ عزتیں دے دے گا، مقام دے دے گا، میرے ساتھ بولو تو صحیح نا۔ جناب عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، سارے نہیں بولے۔ جناب عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر، جناب عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اگر میرے ابو بکر کا وہ گروہ ایمان پر شک کرے گا اپنے آئمہ کو ثابت کیسے کرے گا؟ امام جعفر صادق کو ثابت کیسے کرے گا؟ جب اپنے آئمہ کو ثابت نہیں کر سکتا پھر اپنے دین کو ثابت کس طرح کرے گا؟ آؤ ہماری محبت کی دعوت، پیار کی دعوت۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر قرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہیں، وہ میرے آقا کے فداکار ہیں، وہ میرے آقا کے حبدار ہیں۔ آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ ایک نعرہ عظمت صحابہ کا میں نے لگوانا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگانا ہے، عظمت صحابہ۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے کی صحابہ نال پیار نہیں ہے کو عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جناب ابو بکر کی الف سے لے کر کے علی کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں۔